یہ اپنی اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں سارے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ صرف افسرشاہی پالی جا رہی ہے۔ آپ کے ٹرک خیمے نہیں چاہیے ہمیں، جو ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ سے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ ہم نے صرف چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان لوگوں کو دی گئی ہیں، لوگوں سے ہوشیار اور خبردار رہیں۔ زلزلہ کب ہوگا، سیلاب کب آئے گا، یہ سب۔ غزہ پہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان شہید ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو لے کر کے ہر دوسرا بندہ چندے کے لیے ایک اپنا وہ ایک سلسلہ بنا کے تو بازاروں میں نکل رہا ہے، مختلف مقامات پر اس نے ٹھیے لگائے ہوئے ہیں۔ اس پہ کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت؟ کیا جتنا بھی جو چندہ جمع ہو رہا ہے یہ اصل حقدار تک پہنچ رہا ہے؟ دنیا بھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اصل جہاد ہو رہا ہے وہ ہمارے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ اس جہاد میں بنفس نفیس یہ لوگ شامل ہوں۔ سارے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے، میرے سمیت سارے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس جہاد میں شامل ہوں۔ وہ بیچارے پیٹ رہے ہیں شروع سے کہ ہمیں مال دولت نہیں چاہیے بھائی، یہ آپ کے ٹرک خیمے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں مجاہد چاہیے، ہمیں جہاد چاہیے، یہ لوگ لڑنے والے ہمیں چاہیے۔ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، اور میں افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا جو ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ سے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں پہ یہ جہاد کے نام پر اور اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر یہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی کاروبار چمکانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو چوکوں اور چوراہوں میں لوگ کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے بایو ڈیٹا پوچھیں یہ کون ہیں، یہ پیسے کدھر لے کے جاتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ دار اداروں کی تو میں کیا بات کروں، اس لیے کہ یہ انہی کے پے رول ہیں اور یہ انہی کے تنخواہ دار ہیں یہ جو لیتے ہیں۔ میں لوگوں سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار اور خبردار رہیں۔ آپ نے اگر جہاد میں جانا ہے تو بنفس نفیس وہاں پہ جائیں، آپ لڑیں، اس لیے کہ جہاد تو الی ماضٍ یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ تو اصل جہاد ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل جہاد جو ہے وہ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ وہاں پہ جانا چاہیے۔ جی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جی چندے کے حوالے سے بات کی ہے شہزاد بھائی نے کہ یہ ایسے ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرک نہیں چاہیے، ہمیں دولت مال نہیں چاہیے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شفقت صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری سیاسی پالیسی ہے یا جتنا بھی ہمارا نظام ہے، یہ سب ہم نے قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ کوئی یکجہتی والی یا کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک سوال ہے ان چندوں کا، جہاں انفرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صرف انفرادی قوت ہی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں، ایک بالکل جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی کوئی بڑا مصائب کب ہوگا، زلزلہ کب ہوگا، سیلاب کب آئے گا، یہ ساری چیزیں کب آئیں گی، اور ہم نے صرف چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ چندے کی بنیاد پہ قومیں نہیں بنتی ہیں، قومیں نظریے کی بنیاد پہ بنتی ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر نظریہ رکھتے ہیں، ہم نے آج تک سنا تھا کہ فلسطین پہ قبضہ ہے، لیکن یہ جو ابھی جو دور گزر رہا ہے ان اسلامی 57 ممالک میں، ہمیں باقی سب پہ یہودیوں کا قبضہ نظر آ رہا ہے، صرف فلسطین آزاد ہے، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ مارا اور اس نے جہاد کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ انقلاب جو ہیں یہ چندوں سے نہیں آتے، اور اس طرح بھی کسی سیاسی سسٹم سے بھی نہیں آتے۔ اگر اس طرح انقلاب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آتے، جن کے لیے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ اس وقت بھی کئی جو صحابہ کرام تھے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، تب جا کے ریاست مدینہ بنی اور اس کا ایک پورا اسلام کا ایک سٹرکچر بنا۔ اس کے لیے بھی ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم 57 ملکوں میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمیں اس وقت فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ چندوں سے اور ان سے، یہ سارا یہ ایک سیاسی سسٹم ہے، یہ اپنی اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں سارے۔ اور اس وقت کون سا غزہ میں جا رہا ہے، یہ جو ٹرک جا رہے ہیں یا کون سے خیمے جا رہے ہیں، یہ ادھر سے ہی انہی علاقوں سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کو واپس دے کے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جماعت بہت بڑا کام کر رہی ہے، یہ فلاں تنظیم بہت بڑا کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ رجوع کریں، یہ ملک کی حالت بدلیں گے۔ ہم یہاں سے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ دور پہ
3 روپے یونٹ پاکستان سے خرید کے ہمیں 56 روپے 54 روپے یونٹ بیچ رہے ہیں. یہ انہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے بیچتے ہیں یا یہ ادھر جا کے اپنی یاشیاں؟ یہ صرف 30-40 خاندان ہیں جو ان 75 سالوں پہ ریاست کے ٹیکس پہ پل رہے ہیں. یہ آج تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس میں سے ریاست کو زیر مبادلہ آتا ہو. ہمیشہ کشکول لے کے دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ان سے. اپنا تو آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس سلسلے میں بلوں کے حوالے سے اور یہ جو ظلم و ستم ہے، انشاءاللہ ہر چیز کا اختتام لازمی ہے اور یہ بھی ضرور ہوگا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود تھی جن کا یہ کہنا ہے کہ سب اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، عوام کی مشکلات وہیں پر ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کیا جائے. اپنے میزبان شفقت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.